السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS آفیشیل چینل۔ دجالی سیریز میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ سامعین گرامی، جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو کیا تمام مسلمان ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ محترم سامعین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد جب عالمی جنگ شروع ہوگی تو مسلمانوں کے بھی 3 گروہ ہو جائیں گے۔ 1/3 لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ دوسرا 1/3 لشکر اس جنگ کے اندر شہید ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل شہداء ہوں گے۔ اور تیسرا 1/3 لشکر اس کو اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں گے، اور یہ لوگ آئندہ کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والے لوگ کون ہوں گے؟ تو سن لیجئے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک و بدعت کو دین سمجھا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے منہ کو حرام سے آلودہ کر رکھا، جن کے دلوں میں بغض، حسد اور زبانوں پر جھوٹ الزام اور آنکھوں میں خیانت، حرص اور ہوس، ہاتھوں میں سود، کرپشن اور فراڈ، اور جنہیں جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہوگا اور نہ رہا ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو عین میدان جنگ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو تنہا چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ساتھ کے ساتھ یہ سوال اتنا اہم نہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کب ہوگا، بلکہ اہم بات جاننے کی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہم میں سے کس نے کتنی تیاری کر رکھی ہے اور ہمارا شمار کس طبقے میں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی بجائے ان کے مخالفین میں اور فرار ہونے والوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیں، کچھ بدنصیب نام نہاد مسلمان سب سے پہلے ان کی مخالفت میں باہر نکلیں گے، اور وہ لوگ دردناک طریقے سے برباد ہوں گے۔ احادیث میں ان کا ذکر واضح طور پر آتا ہے۔ ان کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی کسی اور پروگرام کے اندر عرض کریں گے۔ ہم یہاں ایک اہم بات اور بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں میں ہوگا۔ وہ طبقہ کون ہوگا؟ یاد رکھیں، یہ وہ طبقہ اور بدبخت لوگ ہوں گے جو اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجود حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مخالفین میں سے ہوں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے دردناک عذاب میں گرفتار کریں گے، اور وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے یعنی فکری ارتداد کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، فکری ارتداد کیا ہے؟ سمجھ لیں اس کو اچھے طریقے سے۔ فکری ارتداد یہ ہے کہ اسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ سمجھا جائے، اور نہ ہی دین اسلام کی تعلیمات کو حرف آخر سمجھا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دین متین کے اندر ایسے اور اتنے شکوک اور شبہات اور وسوسے پیدا کر دیے جائیں، اور حتیٰ کہ شراب، زنا، سود اور جوئے جیسی قطعی حرام چیزوں کو بھی پروپیگنڈے کے ذریعے سے اور فکری ارتداد کے ذریعے سے ان کو بھی حلال سمجھا جانے لگے۔ اس فکری ارتداد کے زور پر جو وسوسے جنم لیں گے، انہی کی بنیاد پر معاملہ یہ ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو چکا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ارتدادی فتنے کا کمال یہ ہے کہ ان فتنہ باز اسکالروں کے مذاکرے اور مباحثے سننے والے لوگ کفریہ کاموں اور کفریہ نظریات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔
کفریہ کام تو پھر بھی توجہ دلانے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، کفر کے نظریات کا کانٹا لاکھ سمجھاؤ پھر بھی دل سے نہیں نکلتا۔ اس لیے عزیزان گرامی، اللہ کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہم بیٹھیں، انہی کی صحبت میں رہیں، انہی کی روش اختیار کریں۔ ایمان کے ڈاکو بڑے چال باز ہوتے ہیں، دایاں دکھا کر بایاں مارتے ہیں، خبر بھی نہیں ہوتی کہ متاع عزیز ایمان لوٹ لیتے ہیں۔ پروگرام ختم نہیں ہوتا کہ ایمان ٹھکانے لگ چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم اپنے آپ پر رحم کریں، ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایمان کی دولت ہاتھ سے نہ جاتی رہے اور ہم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ مزید آگے ایسی ویڈیو کے اندر جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی سب سے پہلے لڑائی کس سے ہوگی اس کو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر بیان کریں گے۔ یاد رکھیں، آپ کو کیسی یہ ویڈیو لگی اس کے بارے میں آپ ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔